السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جن گھروں میں بچوں سے لے کر بڑوں تک کوئی بھی شخص بیمار ہے، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ دوستو، کبھی کبھی کچھ چیزوں کا اثر الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ درد دوا بن جاتا ہے اور دوا بیماری۔ جیسا قرآن انسانوں کے لیے ہدایت اور شفا بن کر آیا ہے، لیکن کچھ لوگ اسی قرآن سے اپنی گمراہی میں اضافہ کرتے ہیں، غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں شفا اور رحمت کے بارے میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا، ہم رسول خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، علی بیٹھ جاؤ۔ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شانوں پر چڑھے اور پھر میں کھڑا ہو گیا۔ تب اللہ کے رسول نے حاضرین سے خطاب کرنا شروع کیا، اور آپ کے خطاب کا ایک جملہ یہ بھی تھا کہ جو شخص قرآن کے ذریعے سے شفا طلب نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے شفا نہیں فرماتا۔ قرآن ہمارے لیے نہ صرف ایک بہترین زندگی گزارنے کا قاعدہ ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اس کی برکت سے جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، لیکن آج ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جب بھی اور جیسے ہی کوئی بیمار ہوتا ہے تو فوراً ہم ڈاکٹروں کے پاس بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں ہی ایک پاک کلام موجود ہے جس میں شفا ہی شفا ہے۔ اگر ہم ڈاکٹروں کے پاس جانے سے پہلے قرآن پاک پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں کسی دوسری چیز کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن پاک سے بڑھ کر کسی بھی چیز میں شفا نہیں۔ دوستو، جب ڈاکٹر کسی بیماری کا علاج نہیں کر پاتے تو وہ بھی دعا کرنے کو ہی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب مریض کو صرف دعا ہی بچا سکتی ہے۔ تو آج میں اپنے دوستوں کو قرآن پاک کی بہت ہی پیاری دو صورتوں کے بارے میں بتانے والا ہوں، اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بچوں سے لے کر بڑوں تک کوئی بھی بیمار ہو تو آپ ان کے لیے بھی ان صورتوں کا عمل کر سکتے ہیں، اور اگر ان صورتوں کا ہر روز گھر میں ذکر کیا جائے، ان کی تلاوت کی جائے، ان کو یاد کیا جائے، تو یقین مانیے گھر سے ہر طرح کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان صورتوں کی تلاوت کرنے سے کوئی بھی بیماری گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ان صورتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو آپ نے بیماری سے شفا کے لیے پڑھنی ہے۔ گھر میں کوئی بھی بیمار ہو تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کو پڑھیں۔ اس عمل کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ صبح اٹھنے کے فوراً بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھ لینی ہیں، ان کی تلاوت کر لینی ہے، اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے 7 مرتبہ ان صورتوں کی تلاوت کر لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا شخص بھی ہوگا تو وہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے، ان صورتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، تو اللہ کے کرم سے کوئی بھی بیماری اس کے نزدیک نہیں آئے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گھروں میں زیادہ تر جو بوڑھے ہوتے ہیں وہی بیمار ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، کوئی بیماری نزدیک نہیں آئے گی۔ آپ یہ عمل خود بھی کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اسے شیئر کریں۔ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے، یا دھات کی بیماری ہے، یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے، تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔